بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی ربیع الاخر شریف کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ 7 ربیع الاخر 1446 ہجری مطابق 11 اکتوبر 2024 جمعہ کا روز روشن۔ مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں بندہ ناچیز اور آپ حضرات رب کریم کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ البقرہ آیت نمبر 104 تا 112 رکوع نمبر 13 تیسرا قول کا اختتام ہمارا عنوان ہے۔ مسلسل کئی رکوعات میں بنی اسرائیل بالخصوص یہود بے بہود کی کارگزاریوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی ایک شرارت کا رد کرنے کے لیے اور ان کی ایک بد تہذیبی، بدتمیزی اور گستاخی کا موقع رد کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایمان والوں کو ایک نہی فرمائی۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام جب حاضر ہوتے دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشادات فرماتے تو بسا اوقات کوئی بات پوری سمجھ نہ آنے کی صورت میں صحابہ کرام میں سے بعض حضرات عرض کرتے راعنا، آقا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی یہ بات دوبارہ فرمائیے۔ صحابہ کرام کا یہ کہنا بھی درست تھا اور نیت بھی درست تھی۔ یہود بے معبود کی لغت میں اس کا معنی کچھ اچھا نہ تھا، انہیں موقع مل گیا، انہوں نے اس لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور بعض ان میں سے اسی میں یا کا اضافہ کر کے راعینا کہہ کے پکارتے، یعنی ماننا اے ہمارے چرواہے۔ بعض زبان ٹیڑھی کر کے یوں ٹھٹا مذاق انہوں نے بنائی۔ سعد بن معاذ صحابی جو ان کی زبان ان کی لغت جانتے تھے، انہیں دیکھ کے بڑا شاد ہو گیا، تو فوراً یہ نہی آ گئی کہ صحابہ اگر تم اس نیت سے نہیں کہتے
اور نہ کلام عرب میں یہ اس کا معنی ہے، اور نہ یہ لفظ تم راعینا کہتے ہو، تم تو راعینا کہتے ہو مراعات سے، رعایت سے، ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن یہود کی نیت بھی بد ہے اور استعمال بھی بد تہذیبی اور بدتمیزی اور گستاخی کے لیے، لہذا آئندہ سے یہ بھی کلمہ مت کہو، کہ وہ لغت میں اپنے عبرانی اور سریانی میں اس کا معنی کچھ اور دیتے تھے، خود اس لفظ کا جو اچھا نہ تھا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان خود عطا فرمایا، ہمارا تاج بنایا اور اس ٹائٹل سے ہمیں خطاب فرماتا ہے، جھوم جانے کا مقام ہے رب کے کرم لا تقولوا راعنا، مومنو راعنا مت کہو، وقولوا بلکہ کہو انظرنا واسمعوا، نظر کرم رکھیے ہم پر اے محبوب اور بغور سنو، کوشش کرو کہ عمل کو سنو اتنے غور سے کہ موقع ہی نہ ملے محبوب کو تمہارا تکلیف دینے کا کہ ہماری خاطر پھر سے فرمائی، اور اگر عرض کرنا پڑے تو یہ نہ کہو راعنا بلکہ کہو انظر، اس لیے ہم اہل محبت کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ توہین کے سبب کفر اختیار کر رہے ہیں ان بدبختوں اور ان کے بھائیوں جو مشرکوں کے لیے دردناک ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اب ان کی مشرک کا جو پہلے سے ان خباثتوں کا بیان ہو رہا تھا ان کا مزید کچھ بیان، کہ نہیں چاہے گا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کوئی بھی، کیا یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف، اے مومنوں نہ مشرک یہ چاہیں گے، نہ یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے جنہوں نے اب اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا اور کفر اختیار کیا، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ تم پر بھلائی کرے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کلیم کو منتخب فرمائے، یا بنی اسرائیل میں سے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمائے، اس کی رحمت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ایک خاص مسئلہ ہے، فرمایا نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا نہیں بلاتے اسے، لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مثل۔ نسخ کا اصل معنی ہوتا ہے مٹانا، منسوخ کرنا، مٹانا، ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بعض احکام نوح علیہ السلام کے دور میں تمام جو ہے جانور حلال تھے، موسیٰ کلیم کی شریعت میں بعض منع کر دیے گئے، پھر شریعت محمدی میں اور بعض منع کر دیے گئے۔ بعض اوقات فقط تلاوتاً آیت منسوخ ہے، حکماً موجود، بعض اوقات حکماً منسوخ تلاوتاً موجود، اور نسخ کی تیسری صورت ہے تلاوتاً اور حکماً دونوں طریقوں سے منسوخ۔ بعض صورتیں وہ بالکل اٹھا لی گئیں، وہ صحابہ کو جن کو یاد تھی ان کے دلوں سے بھی معلوم۔ اب جو زنا کی سزا ہے غیر شادی شدہ کی تو قرآن میں تلاوتاً موجود ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، میں جلدہ میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، یہ موجود ہے۔ لیکن جو شادی شدہ کی سنساری
وہ آیت تلاوت منسوخ ہے، حکمن باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں تو انہیں رجم کرو۔ یہ ایت قرآن میں تلاوت موجود نہیں ہے، لیکن حکمن باقی ہے، حدیث شریف میں موجود ہے یہ حکم، لیکن یہ دلیل تلاوت بھی موجود ہے۔ دونوں کی میں نے مثال دی آپ کو، اور پھر بعض ہیں کہ وہ میں نے عرض کی کہ محو کر دی گئی بالکل، تو اس پر بھی بعض لوگ مضطرب ہیں کہ ایک حکم آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے قانون ہے، یہ چلتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چاہت پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کے لیے واسطے اس کے ملک ہے، یعنی حکومت، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین، مالک ارض و سما وہ ہے۔ ارض و سما میں جو قانون جو حکم جاری فرمائے وہ حق میں مطلق ہے، جو حکم چاہے بدل دے، جو حکم چاہے منسوخ کر دے، اس کے بدلے دوسرا لے آئے، اس کی مثل یا اس سے بہتر۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم نے جو بھڑتو خدا بنائے ہیں تو نہیں ہے واسطے تمہارے اللہ کے مد مقابل کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی مددگار۔ یہی آیتیں واقعی جو مشرکوں اور ان کے بتوں کے حق میں اتری ہیں، پڑھ پڑھ کے مومنوں پر چسپاں ولیوں اور نبیوں پر، حالانکہ یہ مشرکوں کے بارے میں۔ من دون اللہ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے مد مقابل جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ کوئی سنی کسی نبی یا ولی کی پوجا نہیں کرتا، معبود برحق ہم فقط اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں اور ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ سادہ سادی عوام کو ایک جملے میں بتایا کریں کہ ہمیں اصل میں اللہ سے پیار ہے، اس لیے نبی اللہ سے پیار ہے، ولی اللہ سے پیار ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ سے جو پیار ہے، مجھے زید سے پیار ہے، میرا اچھا دوست ہے۔ عمر سے اس لیے پیار ہے کہ وہ عمر بن زید ہے، وہ زید کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کے محبوب ہیں، اس کے انبیاء اور اولیاء۔ تو وہ رسول ہے کس کا؟ اللہ کا، رسول اللہ۔ نبی ہے کس کا؟ نبی اللہ، اللہ کا نبی۔ ولی ہے کس کا؟ ولی اللہ، اللہ کا۔ تو اللہ سے پیار ہے تو اس کے نبی اور اس کے ولی سے پیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مخلوق میں خلق و خلیقہ سے بدتر، انسانوں اور ڈنگروں سے بدتر وہ ہیں خوارج، جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی ہیں مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ وہ یہی ہیں جو ہر دور میں روپ بدلے انہوں نے۔ ذوالخویسرا کی اولاد ابن فلواب نجدی پارٹی، پہلے خارجی کرائے، پھر معتزلی، پھر نجدی، پھر بعد بھی دیوبندی، بسترے بند، حلیے بدلے، کام ایک، ولیوں سے تعلق۔ نماز روزہ کی تبلیغ کے جھانسے میں ولیوں کی دشمنی۔ توجہ، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا سوال کیے کہ موسیٰ اس سے پہلے؟ وہ حرکتیں چاہتے ہو جیسے موسیٰ کلیم سے، ویسے اوٹ پٹانگ سوال؟ کیا تم بھی ویسا چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے وہ سوال کرو؟ ایک حدیث پاک میں کہ پہلی امتیں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے بے جا سوال کیا، اس میں انہیں اذیت دی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جو تبدیل کرے بدلے کفر کو بدلے ایمان کے، بدلے میں لے کفر کو بدلے ایمان کے، تو تاکہ گمراہ ہوا سیدھی راہ سے بھٹک، ایمان چھوڑ کے جو کفر اختیار کرے۔
ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش لوٹا دیں وہ تمہیں بعد تمہارے ایمان کافر، اے مومنو وہ تمہیں چاہتے ہیں کافر کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ خود اسلام کا کلمہ پڑھیں یہود و نصارہ تمہیں کافر کرنا چاہتے۔ کیوں؟ حسد من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو انہیں ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، وہ اپنی کتابوں میں اسلام اور بانی اسلام کی آمد کا پڑھ چکے تھے، حضور کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں موجود تھے اس شان والا پیغمبر ان کے سامنے تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا دامن تھامتے اور کلمہ اسلام پڑھتے، وہ تمہیں مومنوں پھیرنا چاہتے ہیں۔ حسد کیا ہے حضور سے؟ نبوت تو بنی اسرائیل میں تھی، جی بنی اسرائیل میں تھی، اور خود جو حضور کا قبیلہ قریش، اس کے جو کفار مشرکین تھے، ابو جہل ابو لہب، ان کو کیا پریشانی تھی؟ چودراہٹ کی، کہ ہماری چودراہٹ پیسے والوں کی ہونی چاہیے، بڑی پارٹی۔ وہ تو میں اکثر آپ کو جمعے میں بتاتا رہتا ہوں، ہاں کہ یہ جتنی سیاسی پارٹیاں جو بدل بدل کے وہ بار بار آتی ہیں، بھوکے ننگے تلنگے تھے تو پیسے آ گئے تو یہ سارے ابو جہل اور ابو لہب بن بیٹھے۔ فرعون فاحوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، درگزر کرو، معاف کرو یہاں تک کہ اللہ لائے اپنا امر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر خوب قادر۔ الحمدللہ یہ 12ویں پارے رکو 13ویں رکو آیت نمبر 109 پہ 3 پاؤ ختم ہو گئے، اور یہ 3 آیتیں اور ہیں، اس رکوع کی ان کا ترجمہ مختصر سماعت کر لیجیے۔ اسی مہینے کے افتتاح آخری جمعہ مبارکہ میں اللہ نے چاہا تو پارہ افضل انشاءاللہ ختم ہوگا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دو زکوٰۃ۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہر مومن مرد عورت پر 5 گانا نماز فرض عین ہے، ہر صاحب نصاب پر سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دے گا تو بقیہ مال کی بھی بربادی ہوگی۔ سود بظاہر اضافہ ہے لیکن وہ بربادی ہے، یہ بغیر خارج ہوتا ہے مال میں سے زکوٰۃ، لیکن یہ اضافہ ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی نشو نما ہے، نشو نما ٹوٹلی اضافہ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو اپنی جان کے لیے آگے بھیجو بھلائی میں سے اسے پاؤ گے اللہ کے۔ دنیا میں جو آدمی اپنے ہاتھ سے دیا دے جا رہا ہے خدا میں، اسی کے دیے میں سے اس کا اللہ کے ہاں گر پائے گا، ذخیرہ ہو رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ وہ جو تم کرتے ہو خوب اسے دیکھنے والا ہے۔ فقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ بولے یہود و نصارہ کے نئی ہاتھ نہیں سنو، نئی بولی، ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا عیسائی، اس کے علاوہ کوئی نہیں داخل۔ یہ بڑے شہزادے تھے نا، کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، نحن احباؤ وابناؤ، ہم اس کے محبوب بھی ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو بھی ابن اللہ کہا۔ یہود نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو۔ دل کا معنی جو ہم قرآن فرماتا ہے یہ ان کے اپنے دل کی من گھڑت کہانیاں ہیں، باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، حبیب کہہ دو ان سے لاؤ تم کوئی دلیل اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ کوئی اسٹامپ پیپر لکھوایا ہوا ہے تم نے اللہ کی جانب سے تو دکھاؤ۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه، بلکہ بات یہ ہے کہ جو اسلام لائے، جو جھکائے اپنے چہرے کو خالص اللہ کے اور ہو نیکوکار، بس اس کے اجر اس کے رب کے۔ زندگی جس کی رب کے
راستے میں گزری ہو، اس کے دین پہ گزری ہو، اس کو بنانے میں گزری ہو، اس کے حقیق کا کلمہ پڑھ کے رب کی رضا میں جو لگا رہے، اس کے لیے رب کیا پڑا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ خوف ہوگا ایسوں پر قیامت کے دن اور نہ ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں رکھے کہ اس کی ذات کے لیے جھک جاتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔